ایک مرتبہ کتے اور بکری کے ملاپ سے ایک جانور پیدا ہوا جس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ جانور حلال ہے یا حرام۔ اس جانور کی خبر جب منافقین اور خوارج کو ہوئی تو وہ سیدھا یہ مسئلہ لے کر حضرت علی کے پاس پہنچے کہ آج تو اس سوال پر علی کو ہر صورت لاجواب کریں گے، جو ہر مقام پر یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ علم حاصل کیا جو کوئی اور نہیں کر پایا، اور مجھ سے جو چاہو پوچھو۔ حضرت علی کی خدمت میں پہنچ کر ان منافقین نے امام علی کو تمام تر قصہ سنایا اور پوچھا کہ اے امیر المومنین، کیا اس جانور کے حلال یا حرام ہونے کا فیصلہ آپ کر سکتے ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ تم اس جانور کے آگے گوشت اور چارہ رکھو، اگر وہ چارہ کھائے تو حلال ہے، اگر گوشت کھائے تو سمجھو حرام ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے یہ کام کر کے دیکھ لیا ہے، وہ کبھی گوشت کو منہ مارتا ہے اور کبھی چارہ کھانے لگتا ہے۔ چونکہ حضرت علی کی عادت شریفہ تھی کہ وہ کبھی کسی سوال کے جواب کو دہرایا نہیں کرتے تھے بلکہ اس سے بھی بہتر جواب دیا کرتے تھے، تو آپ ان منافقین سے دوبارہ مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ تم اس جانور کو مویشیوں کے ریوڑ کے ساتھ چھوڑ کر دیکھو، اگر وہ ریوڑ کے بالکل آگے آگے یا بالکل پیچھے پیچھے چلے تو سمجھ لینا وہ کتے کے خصائص رکھتا ہے اور حرام ہے، اگر وہ ریوڑ کے درمیان میں یا مویشیوں کے بالکل ساتھ ساتھ چلتا ہے تو سمجھو حلال ہے۔ ان آنے والے منافقین نے جواب دیا کہ ہم یہ بھی کر چکے، کبھی وہ ریوڑ کے آگے چلتا ہے، کبھی پیچھے اور کبھی درمیان میں۔ حضرت علی ایک مرتبہ پھر ان سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ پھر تم ایسا کرو کہ رات کو اس جانور پر نظر رکھو، اگر وہ ہر جگہ پھرتا رہے، سوئے نہ، تو سمجھو حرام ہے، اور اگر رات میں سکون سے سو جائے تو جان لینا کہ حلال ہے، کہ کتا رات کو جاگتا جبکہ بکریاں رات میں سو جاتی ہیں۔ ان منافقین نے جواب دیا کہ ہم یہ کام بھی کر کے دیکھ چکے، وہ کبھی ساری رات جاگتا ہے اور کبھی ساری رات سویا رہتا ہے۔ ان کا یہ جواب سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئے تو وہ منافقین ایک دوسرے کو کن اکھیوں سے دیکھ کر مسکرانے لگے کہ اب علی پھنس گئے، کہ اتنے میں حضرت علی نے سر اٹھایا اور ان کی جانب دیکھ کر جلال بھرے لہجے میں فرمایا کہ اے بدبختو، قسم ہے اس خدائے واحد کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں مجھ علی کی جان ہے، اگر تم قیامت تک اسی طرح کے سوال کرتے رہو تو میں ہر سوال کا جواب تمہیں الگ الگ دوں گا۔ جاؤ اور جا کر اس جانور کو کاٹو، اگر اس کے جسم میں سے چربی نکلے تو سمجھ جانا کہ وہ حلال ہے، اور اگر چربی نہ نکلے تو وہ حرام ہے، کیونکہ بکرے اور بکری کے جسم سے چربی نکلتی ہے، جبکہ حرام جانوروں میں سے بہت کم ایسے جانور ہیں کہ جن میں چربی کے بارے میں کہا جاتا ہو، اور کتے میں تو بالکل بھی نہیں ہوتی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا یہ جواب ایسا تھا کہ جس نے ان منافقین کو لاجواب کر کے رکھ دیا، اور وہ اپنا سا منہ لے کر آہستہ آہستہ اس مقام سے کھسکنا شروع ہو گئے۔ یہ حضرت علی کی شان ہے کہ ان کے پاس جب کوئی کسی بھی قسم کا سوال لے کر آیا تو حضرت علی نے ہمیشہ اس کو ایسا جواب دیا کہ وہ جواب کوئی اور نہیں دے سکتا تھا۔